بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب بما انعمت علی، اے میرے پروردگار بوجہ اس کے کہ تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا، پس ہرگز نہیں ہوں گا میں مددگار، للمجرمین، جرم کرنے والوں کا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ رب بما انعمت علی، بسبب اس کے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا۔ انعام کیا کہ مجھے طاقت دی، مجھے سمجھ دی، اور مجھے پہلوان اور جوان بنایا، اور مجھے صلاحیتوں سے نوازا، حکم و علم عطا کیا۔ اس لیے میں مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا۔ مجرموں کا مددگار کا مطلب فرعون اور عملہ فرعون، ظالم حکومت، ان کو میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا۔ کس کو سمجھ آئی؟ ابن کثیر نے یہی معنی کیا کہ مجرمین سے مراد حکومت فرعونی، کہ تو نے مجھ پہ انعام کیا، علم و حکمت، فہم، بصیرت اور بہادری مجھے عطا کی، تو میں اپنی صلاحیتیں ظالم حکمرانوں کو فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، اور ان کا میں کبھی مددگار نہیں بنوں گا۔ تو اس سے علماء نے اس معنی پر یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ظالم حکومت کا مددگار بننا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس معاملہ میں فضل الرحمان نہیں بننا چاہیے، ظالم حکومت کی مددگاری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فضل الرحمان کو دیکھو کہ یہ اپنے الگ ہوتا ہے تو اس کی تقریریں سنو، اور رات پھر سب کے ساتھ بیٹھا تھا چپ کر کے، اور ساری اندر پالیسی ایک ہے اور باہر ڈرامہ اور ہے۔ اور رات کے اجلاس میں فضل الرحمان ماشاءاللہ بڑا پرسکون بیٹھا ہے، اور کل پرسوں کی تقریر میں پوری امت کا غم اس کو تھا، اور رات سارے مجرمین کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور سارے مجرم ساتھ ہیں، اور یہ بھی بڑا مطمئن ہے، اور سب تجھے مطلب پالیسی حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں بما انعمت، تو نے جو مجھ پہ انعام کیے نا، تو اب میں بطور شکر کے یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں مجرموں کا ظہیر اور مددگار نہیں بنوں گا۔ تو مجرمین سے مراد کیا ہے؟ آپ بول نہیں رہے، بولو چودھری صاحبان بولو۔ ہاں، فرعون اور حکومت فرعون یہ ہے۔ اب عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں من اعان علی خصومت بظلم، جس آدمی نے کسی ظلم کے ساتھ کسی جھگڑے پہ معاونت کی، اور یعین علی ظلم لم یزل فی سخط اللہ، یا کسی ظلم والے کام پر معاونت کی ہے، ہمیشہ رہے گا اللہ کی ناراضگی میں حتیٰ کہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعیذک باللہ یا کعب، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اے کعب، من عمراء یکونون بعدی، ان عمراء کے شر سے جو میرے بعد ہوں گے، فمن غشیا ابوابہم فصدقہم فی کذبہم، جو ان کے دروازوں پہ جائے گا اور ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور ان کے ظلم پہ ان کی معاملت کرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور لست میں اس سے نہیں، بلا یرد علیہ، وہ نہیں وارد ہوگا میرے اوپر، میرے حوض پر وہاں نہیں پہنچے گا، وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ،
او لم یخشا ولم یصدقهم فی کذبہم ولم یعنہم علی ظلمہم فہو منی، اور جو نہ حکمرانوں کے دروازے اسمبلی میں جائے گا اور نہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور نہ معاملت کرے گا، وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ سیارے دو، پس وہ پہنچے گا میرے پاس میرے حوض پر۔ اے کعب بن عجرہ، الصلاۃ برہان والصوم جنۃ، نماز دلیل ہوگی ایمان کی، بس صوم اور روزہ ڈھال ہوگا، حسینۃ یہ بند ڈھال، بس صدقہ تطفئ الخطیہ، اور صدقہ بجھا دیتا ہے خطیہ کو جیسا کہ پانی بجھا دیتا ہے آگ کو۔ اے کعب بن عجرہ، انہ لا یربو لحم نبت من سحت الا، فرمایا جو جسم حرام کمائی سے پلا ہوا ہو تو وہ جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہے۔ ہاں بھائی، تو اب کیا ہے؟ انعمت علی فلن اکونا، دوسرا معنی یہ ہے کہ تو نے مجھ پہ انعام کر دیا، مجھے معاف کیا، انعام کیا، یا مجھے حقائق اور علم و حکم عطا کیا، یہی تیرا انعام ہے۔ میں نہیں ہوں گا واسطے ظہیر للمجرمین، مجرمین میں اشارہ وہ شیعہ کی طرف ہے۔ مجرمین میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ اور شیعہ کی طرف ہے، ایک دوسرا معنی۔ اور تیسرا معنی ہے للمجرمین کا مطلب ہے کہ میں مظلوموں کی مدد کروں گا، لیکن اس طرح نہیں کروں گا جیسے اب کی ہے۔ مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا، ایسا مددگار نہیں بنوں گا کہ یوں کر کے بندگی، تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے۔ مدد تو کروں گا لیکن ایسی نہیں کروں۔ ظہیرا للمجرمین فاصبح فی المدینۃ خائفا، پس صبح کی حضرت موسیٰ تشریف لے گئے، فاصبح پس صبح کی مدینہ میں ڈرتے ڈرتے، خائفا یترقب انتظار کرتے ہوئے، رکبہ سے، رکبہ کا معنی گردن پھیر کے دیکھنا کوئی آ نہ رہا ہو، ایک پتہ کسی کو چلا یا نہیں۔ یترقب فاذا الذی، سمجھ گئے؟ ہاں، پھر صبح کی شہر میں ڈرتے ڈرتے، یہ جو ہے نا یہ طبی خوف تحت الاسباب ہے کہ آیت میں دلیل ہے علی جواز الخوف للانبیاء من غیر اللہ وقد کان اللہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ تجھے توفیق کیسے ہوگی؟ توفیق بڑی آسان ہے کہ جہاں پر جو خوف ہے تحت الاسباب طبی ہے، اور لا یخشون احدا وہ ما فوق الاسباب بے ڈرنا ہے۔ نیچے یہی فرق لکھا ہے کہ انہم یخشون الناس کا خشیت اللہ، اور جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ اللہ والے خوف غیروں سے کرتی ہے، تو یہ طبی خوف ہے تحت الاسباب۔ خائفا یترقب فاذا الذی، پس اچانک وہی آدمی جس نے مدد طلب کی تھی کل چیخ فریاد کر رہا تھا، قال لہ موسیٰ، فرمایا اس کو، کس کو؟ اس شیعہ کو، حضرت موسیٰ نے، انکا لغوی مبین، بے شک تو واضح گمراہ ہے۔ لغوی مبین کا معنی تو بالکل واضح، ہاں سنبھال لو اس شیعہ کو بھی۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ شیعہ کو غوی مبین۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ جہاں بھی یہ حرامی رہے گمراہی رہے، جدھر بھی رہے، بنائے بھی شیعہ تھے، اور غوی اسی شیعہ کو تو چنایا کہ ہذا، یہ جو فاستغاثہ الذی من شیعتہ،
تو ہم کہتے ہیں اس شیعہ کو قبول کر لو. یہ شیعہ کون ہے؟ غوی بھی ہے اور غوی بھی مبین ہے. بے شک تو غوی مبین، بہت پکا چندرا واضح ہے. بے ایمانہ کل بھی تو نے لڑ رہا تھا، آج پھر تو لڑ رہا ہے. تیرا کام ہی یہی بے ایمانی کرنا ہے، اور واضح طور پہ تو پکا چندرا. پتہ نہیں کس کو سمجھ آیا یا نہیں. کئی پکے چندرے ہوتے ہیں نا، ہر ایک سے لڑتی اور ان کا کام ہی کوئی نہیں. فلما اراد ان یبطش، پس جب حضرت نے ارادہ کیا، لیکن پھر بھی حضرت کو ترس آ گئی کہ آخر پھر بھی ہے تو اسرائیلی مظلوم، اور چلو میں ان کو چھڑا دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ جب آگے بڑھے تو غصہ کیا تھا نا اسرائیلی شیعہ پہ، غصہ تو اس پہ کیا، اور پھر دل میں آیا چلو اس کو چھڑا دوں، اور یوں آگے بڑے تو وہ ڈر گیا. اس نے کہا یہ تو میری خیر نہیں ہے. تو اسرائیلی خود ڈر گیا. فلما ارادہ، پس جب ارادہ کیا حضرت موسیٰ نے کہ پکڑے بالذی، اس کو وہ جو دشمن تھا دونوں کا، یعنی قبطی کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور سبتی ڈر گیا شیعہ، کیونکہ اس کو غوی مبین کہا نا. تو یہ تھا بھی کند ذہن، لڑاکو آدمی کا ذہن ویسے بھی کمزور ہوتا ہے. قال یا موسیٰ اترید، کہا اے موسیٰ کیا تو ارادہ رکھتا ہے کہ مجھے قتل کرے جیسا کہ قتل کیا تو نے نفسم بالامس، ایک آدمی کو کل، گزشتہ کل بھی تو نے ایک آدمی کو مارا. ان ترید الا ان تکونا، نہیں ارادہ کرتا تو مگر یہ کہ ہو تو جبارن فی الارض، جبارن فی الارض، زبردستی کرنے والا زمین میں. وما ترید ان تکونا، اور نہیں ارادہ کرتا تو یہ کہ ہو تو مصلحین، ملاپ کرنے والوں، صلح کرانے والوں سے اور خیر خواہی کرنے والوں سے. بس اتنی بات تھی. تو پہلے تو بات چل رہی تھی کہ کل بندہ قتل ہوگی. اسرائیلی کی زبان سے جب یہ نکلا کہ کل بھی تو نے بندہ قتل کیا، وہ جو قبطی لڑ رہا تھا اس نے میدان چھوڑا اور سیدھا فرعون کی اسمبلی میں پہنچا. اس نے کہا خان جی مسئلہ حل ہو گیا، کل جو بندہ قتل کیا تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا. رپورٹ میں فرعون نے اجلاس شروع کیا. اب ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا ایک آدمی بھی قتل ہو جائے تو پورا امریکہ ہل جاتا ہے. ابھی 6 فوجی ان کے قتل ہوئے تو پورے امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے ہمارے فوجی قتل کریں. اور یہ بڑے لوگ جو طاغوتی ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. اور مسلمان لاکھوں قتل ہو جائیں گے پرواہ کوئی نہیں. یعنی مسلمان کا خون بالکل سستا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھی سستا ہے. جیسے کیڑے مکوڑوں کو آپ دوائی ڈالیں ہزاروں لاکھوں مارے جاتے ہیں پرواہی. غزہ میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، دنیا کو پرواہ نہیں. بچے، عورتیں اور ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی، اب تک ہو رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اور امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اس کی بھی پرواہ. اب 6 فوجی مرے جو انہوں نے تصدیق کی، ویسے تو زیادہ مرے ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں. 6 مرے. پورے امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف سارے کھڑے ہو گئے کہ تو نے ہمارے بندے بربادی. یعنی 6 کہاں اور لاکھوں کہاں. تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اب یہ بندہ فرعون کا مارا نہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا، لیکن اب ایک فرعونی مرا تو اب اجلاس ہو رہا ہے. تو ہمیشہ شیطان صفت، طاغوتی ابلیسی ذہن یہی ہوتا ہے. اور یہ نہ سمجھو کہ یہ کہانی ہے،
اس کو اگر آپ سوچیں تو یہ آج پورا نظام ہی اسی ظلم پہ مبنی، پورا طاغوتی نظام کی ایک ایک کڑی اسی ظلم کے ساتھ منسلک ہے۔ تو وہاں فرعون تک بات پہنچ گئی